حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابتہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و للہیت اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جس نے اس زمین و آسمان اور اس کی درمیان کی تمام چیزوں کو صرف اور صرف فی ستتی ایام یعنی 6 دن میں پیدا کیا، اور ہمیں دینی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس مختصر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ محترم بزرگوں اور میرے عزیز دینی و ملی بھائیوں اور میری پس سے پردہ سننے والی ماؤں بہنوں، جیسا کہ آپ لوگ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا عنوان بتایا گیا، ایسے گناہ جن کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے۔ محترم حاضرین، میں نے اس عنوان کو اس لیے انتخاب کیا ہے، آج ہمارے معاشرے میں، آج ہماری سوسائٹی میں، آج ہمارے اطراف میں بعض لوگ ایسے گناہ کرتے ہیں جو لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور جو سمجھتے ہیں گناہ کو گناہ، وہ گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ سلف صالحین صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا معاملہ کیا ہوا کرتا تھا گناہ کے معاملے میں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنے قوم کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ کے کام کیا کرتے تھے، تو ایک دفعہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ان سے خطاب کر ان کو مخاطب کر فرمایا، اے لوگوں، تم لوگ ایسے گناہ کرتے ہو اور وہ گناہ کو اپنے بال سے بھی باریک سمجھتے ہو، جبکہ ہم انہی گناہوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مہلک گناہوں میں شمار کیا کرتے تھے، ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سلف صالحین کا یہ معمول ہوا کرتا تھا گناہوں کے سلسلے میں۔ محترم حاضرین، ہم بے شمار دروس، بے شمار خطبات میں گناہوں کے متعلق سنتے ہیں، مگر ہم گناہوں سے باز نہیں آتے۔ ہم نے سنا ہے کہ گناہوں سے ہمارا دل سیاہ ہوتا ہے، گناہوں سے اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے، گناہوں سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل نہیں ہوتا۔ تو محترم حاضرین، میں زیادہ تمہید بیان نہ کرتے ہوئے میں ان چند گناہوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کو ہم نے آج معمولی سمجھ رکھا ہے، جبکہ وہ حالانکہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ سب سے پہلا گناہ جس کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے، بعض لوگ تو گناہ ہی تصور نہیں کرتے، وہ گناہ ہے الشرک،
الشرک باللہ، پہلا گناہ الشرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو ٹھہرانا، شریک کرنا، اسے شرک کہتے ہیں۔ تو بعض لوگ تو اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے، اسے اچھا کام سمجھتے ہیں، اسے عبادت سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر فرماتا ہے شرک کے متعلق کہ گناہ کس طرح سنگین ہے کہ اللہ رب العالمین اس گناہ کی وجہ سے اس شخص پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، دوزخ اس کے لیے ٹھکانہ بنا دی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ اکبر۔ محترم عزیز ساتھیوں، شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو ٹھہراتا ہے، فقط حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اس شخص پر اللہ رب العالمین جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ وہ کہاں پہنچے گا؟ آخرت میں نار، جہنم اس کا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ وما للظالمین من انصار، اور ان ظالمین جو اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین کے معاملے میں، تو ان لوگوں کا مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین ایک جگہ فرماتا ہے شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، مگر شرک جیسے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو شخص ان اللہ لا یغفر ان یشرک، جو شخص اللہ چاہے جسے جو بھی گناہ ہو معاف کر دے گا، مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ہم چوری کریں، ہم کسی کو گالی دیں، اللہ چاہے تو اسے معاف کر دیتا ہے، مگر شرک جیسے گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ تو محترم حاضرین، شرک یہ بہت سنگین گناہ ہے، شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم نے گناہ جس کو معمولی سمجھ رکھا ہے۔ شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، علماء اکرام نے شرک کی دو قسمیں بتائی ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر میں بہت ساری قسمیں آتی ہیں، اس میں سے قبروں کی عبادت کرنا، اسی طرح قبروں کی عبادت کرنا یہ بھی ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے، یہ بھی گناہ کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے، قبروں کی عبادت کرنا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تم لوگ جن لوگوں کو پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے ہی لوگ ہیں، قبروں کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ وہ یہ عقیدہ رکھنا کہ جو قبروں میں مدفون ہیں، جو قبروں کے اندر دفن کیے گئے ہیں، وہ لوگ نفع اور نقصان کے مالک ہیں، یہ شرک کی قسم میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ کہہ دیا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو پکارے جو اس کو قیامت کے دن تک بھی اسے آواز نہیں دیں گے، اس کو جواب نہیں دیں گے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ جو اندر قبروں میں مدفون ہیں، دفن کیے گئے ہیں، وہ اس کی دعا سے غافل ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں اپنی نگاہ کو دوڑائیں، مسجدوں سے زیادہ قبر یعنی درگاہیں بھرے ہوئی ہیں۔ ہم
آج مسجدیں ویران نظر آتی ہیں، وہی ہم درگاہ جائیں تو وہاں پر عورتیں ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہیں، ہم اس کو گناہ ہی تصور نہیں کرتے، گناہ بھی سمجھتے ہیں تو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے علاوہ جبکہ وہ انسان محتاج ہے، یہ چیز عقل سے بھی ٹکراتی ہے کہ جو قبر میں جو شخص ہے وہ خود مرنے کے بعد ہمارا محتاج تھا، وہ خود ہمارے چار لوگوں کا محتاج تھا، ہم نے ہی اسے لے کے جا کر دفنایا تھا، ہم نے ہی اسے غسل دیا تھا، آج وہ کہاں سے ہماری حاجتیں پورے کرنے کا مالک ہوگا؟ یہ بات بھی ہمیں ٹکراتی ہے۔ وہ ہوگا نیک لوگ، وہ اپنی جگہ، مگر ہم اس سے دعا مناجات نہیں کر سکتے، ہم نے یہ گناہ، یہ چیز کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہو یا کسی دوسرے کو پکارتا ہو اور وہ اسی حالت میں مر جائے، دخل النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو محترم حاضرین، ہم میں سے بہت سارے لوگ اس چیز کو جانتے ہوں گے، مگر ہم اپنے اہل و عیال، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس کے گناہ کے بارے میں بتائیں، اس گناہ کے بارے میں بتائیں کہ قبروں کی جو عبادت کرتے ہیں وہ خود ہمارے محتاج ہیں، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کا معاملہ دنیا سے کٹ ہو گیا ہے، وہ ہماری حاجتیں کیوں پورے کریں گے؟ تمام سننے والا تو اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح جو گناہ ہے جس کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے، غیر اللہ سے نظر و نیاز کرنا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، شرک اکبر میں سے۔ غیر اللہ سے نظر و نیاز کرنا یعنی یہ کہنا کہ ہمارا یہ فلاں کام ہو جائے گا تو ہم تیرے لیے نیاز کریں گے، ہم تجھ کو ایک بکرا چڑھائیں گے، یہ چیز بھی ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، ذبیحہ کو ذبح کرنا، یہ بھی ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی کرے۔ قربانی کرنا یہ عبادت ہے، کسی غیر اللہ کے لیے، جیسا کہ آج ہمارے ابھی جو چل رہا ہے 11ویں کے نام پر، عبد القادر جیلانی کے نام پر جو بکرے وغیرہ کاٹ کر کھلائے جاتے ہیں، یہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہی ہے، یہ شرک ہے جس کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے۔ بعض لوگ تو اس کو اچھائی سمجھتے ہیں، اس کو کرنا ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ یہ گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیا میرا جینا، ومماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو یہاں پر قربانی بھی اللہ رب العالمین کہلوا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری قربانی جو میں ذبح کر رہا ہوں وہ تیرے لیے ہے۔ تو غیر اللہ کے نام پر کسی جانور کو ذبح کرنا، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی ولی کے نام پر، کوئی شخص کے نام پر ذبح کرنا، یہ گناہ ہے۔ اسی طرح بدشگونی اور نحوست، بدشگونی لینا یہ بھی ایسا گناہ ہے جس کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے۔ آج ہمارے عقیدوں میں بدشگونی بہت پائی جاتی ہے۔ ہمارے راستے سے بلی گزر گئی تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا آگے کیا ہوگا، ہمارے گھر کے اوپر الو پکار دے، کوے پکار دے تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کیا آفت آئے گی۔ یہ بدشگونی لینا، کسی چیز سے بدشگونی لینا،
یہ چیز بھی گناہ ہے جس کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے، ہم نے کر رہے ہیں گناہ کو، جبکہ وہ بڑے گناہوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ شرک، بدشگونی لینا شرک میں سے ہے۔ جیسا کہ ہم نے سنا ہے شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہم نے اس کو معمولی سمجھ رکھا ہے، کسی چیز کے ہونے سے یہ ایسا ہوگا، یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آنا یہ بدشگونی ہے، نحوست کہ یہ اس طرح ہوگا تو یہ ایسا ہوگا۔ ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی خیر اور شر کا مالک ہے۔ ہم کسی دوسری چیز کے یہ آنے سے، کسی چیز کے گزرنے سے، کسی چیز کے پکارنے سے اس طرح ہوگا، یہ غلط ہے، یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے، تو یہ بڑا گناہ ہے بدشگونی لینا۔ اسی طرح غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ بھی ایسا گناہ ہے جس کو ہم نے ہلکا سمجھا ہے۔ ہمارے بچوں کو ہمارے بچے ہمارے سامنے ہم غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، بچے خود بچپن میں کہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، میں امی کی قسم کھاتا ہوں، میں ابا کی قسم کھاتا ہوں، یہ غیر اللہ میں شمار ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھانا یہ غیر اللہ کی قسم کھانا ہے، تو یہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو غیر اللہ کی قسم کھائے تو اس نے شرک کیا۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہمارے سامنے ہی ہمارا بچہ کسی اللہ رب العالمین کی قسم کھانے کے بجائے کسی دوسرے کی قسم کھاتا ہے، میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں، میں امی کی قسم کھاتا ہوں، میں ابو کی قسم کھاتا ہوں، ہم اسے ٹوکتے نہیں، ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ تو نارمل سا کچھ بھی گناہ نہیں ہے، جبکہ یہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا من حلف فقال فی حلفه بلات وعزى فليقل لا الہ الا اللہ، جو کوئی بھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں فرمایا تھا جو کوئی بھی غیر اللہ کی قسم کھائے، یعنی لات اور عزا کی قسم کھائے اپنی قسموں میں، تو اسے چاہیے کہ جب اس کو علم ہو جائے کہ یہ غیر اللہ کی قسم کھایا تو اس کو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ لے، یعنی پھر سے اسلام میں داخل ہو جائے، وہ اس نے شرک کیا ہے۔ فقل لا الہ الا اللہ۔ تو ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے جو لوگ ہمارے احباب ہو، ساتھی ہو، وہ جو غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، ہم انہیں روکیں ان چیزوں سے، یہ چیز ایسے معمولی نہ سمجھے، ہم اس کو گناہ ہے یہ۔ اسی طرح منافق، فاجر لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، منافق لوگ، فاسق لوگ، فاجر لوگ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ بھی گناہ ہے، جن کو ہم نے عادت بنا لی ہے، گناہ تو سمجھا ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ، ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو قرآن کے اندر قرآن کے اندر نقص نکالتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں، پھر بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین، حالانکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ اکبر۔ یہاں اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جو اللہ رب العالمین کا مذاق اڑاتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تم ان لوگوں سے دور ہٹو، ان لوگوں کے پاس سے، ان لوگوں کے یہاں مت بیٹھو، حَتَّى يَغُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، یہاں تک کہ وہ دوسرے باتوں میں لگ جائے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ منافق، فاجر جو لوگ جو دین کے اندر بھلا برا کہتے ہیں، دین کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ شخص وہ لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے، یہ گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین، یہ ایسا گناہ ہے جس کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے۔ اسی طرح
زناکاری، بدکاری، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہیں جس کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اے لوگوں تم زنا کے بھی قریب مت جاؤ، انہو کان فاحشہ، زنا یہ کھلی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور کیا ہی برا راستہ ہے۔ تو یہ زنا اور بدکاری یہ بڑے گناہ ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں اپنے معاشرے کا، تو زنا کاری یہ عام ہو چکی ہے، زنا کاری یہ عام ہو چکی ہے اور اس میں اکثر لوگ ملوث ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ آج شادیوں کا معاملہ جو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم لوگ نکاح کرو جسے تم پسند کرتے ہو، ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار، جبکہ ہم نے اس حکم کو ٹھکرا کر ہم نے زنا کاری کے بازار کو گرم کر دیا۔ آج ہماری شادیاں کرنے کے لیے پیسے ہونا پڑتا، لاکھوں روپے ہوگی تو شادی ہوگی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو۔ آج زنا کرنا ہو تو آسانی سے انسان کر سکتا ہے، جبکہ نکاح کرنا ہو تو انہیں سوچتا ہے کہ میرے پیسے ہونا ہے، جبکہ یہ زنا کاری بہت بڑے گناہوں میں سے جس کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے۔ اسی طرح بیوی کا بنا عذر شرعی اپنے شوہر کو دور رکھنا، یہ عورتوں کے لیے ہے، میری ماؤں بہنوں کے لیے ہے۔ بنا عذر شرعی اپنے شوہروں کو اپنے سے دور کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ عورتوں کو اپنے ماؤں بہنوں کو جاننا چاہیے کہ یہ گناہوں میں سے ہیں، ہم اسے گناہ نہیں تصور کرتے۔ ہم ہمیں شوہر کچھ بول دے اپنے بیوی کو کچھ بھی تو وہ ناراضگی میں اس کو قریب آنے بھی نہیں دیتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے، کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے، اور بیوی اس سے انکار کر دے اور شوہر اسی غصے کی حالت میں سو جائے تو صبح ہونے تک فرشتوں کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میری ماؤں بہنوں یہ چیز سمجھے، یہ گناہ ہے اور اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں۔ شوہر کا دور ہونا، شوہر پھر اس بدکاری میں ملوث ہو سکتا ہے، یا پھر سنجیدگی کے ساتھ دوسری شادی کا ارادہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح بنا عذر شرعی عورت کا اپنے شوہر سے طلاق طلب کرنا، یہ بھی عورتوں سے متعلق ہے۔ عورت بنا عذر شرعی، کوئی شرعی عذر ہے ہی نہیں طلاق لینے کا، کچھ شوہر نے کچھ غصے میں کہہ دیا تو عورت اس سے طلب کر رہی کہ مجھے طلاق دے دو، اس طرح کہنا یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بری چیز طلاق طلب کرنا ہے۔ طلاق یہ اسلام نے چھوٹ دی ہے، مگر ایک عذر کے تحت، ایک حاجت کے وقت، مگر عذر نہیں ہے، عورت مرد کو ابھارنے کے لیے طلاق طلب کرتی ہے تو یہ گناہ ہے۔ اسی طرح یعنی اس کے تحت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورت پر جو بنا عذر شرعی اپنے شوہر سے طلاق طلب کرتی ہے تو ایسی عورت پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں رہنا، یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ گناہ ہے۔ نہیں، تنہائی میں نامحرم کے ساتھ رہنا یہ گناہ ہے۔ ہم نے تو آج اسے فیشن بنا لیا ہے، ہم اسے گناہ ہی تصور نہیں کرتے۔ تو محترم حاضرین،
نامحرم کے ساتھ، جو ہمارے محرم ہیں، نامحرم ہیں، یعنی جس سے ہمیں شادی کرنا ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، مگر ہم کوئی رشتہ طے نہیں ہوا، ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں اکیلے میں، تو یہ چیز گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص یعنی کوئی عورت، کوئی شخص مرد اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا اس کا شیطان ہوتا ہے، انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو نامحرم کے ساتھ اکیلے میں رہنا، تنہائی میں رہنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے جس کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے۔ اسی طرح اجنبی عورت سے ہاتھ ملانا، کسی مرد کا اجنبی عورت سے جو اس کی محرم نہیں، نامحرم ہے، اس سے ہاتھ ملانا، جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ آج ہمارے معاشرے میں تو یہ کلچر بن چکا ہے کہ ہم اپنے ماموں کی بیٹیوں سے ہاتھ ملائیں، اپنے چاچا کی بیٹیوں سے ہاتھ ملائیں، یہ ہمارا رواج بن چکا ہے، جبکہ یہ چیز گناہ ہے۔ ہم نے اس کو گناہ تصور ہی نہیں کیا، سمجھا ہے تو یہ معمولی سمجھ رکھا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھوں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی بھی اجنبی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے متعلق وعید سناتے ہیں جو شخص نامحرم کو چھوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کے سر پر لوہے کی شیخ چبھ جائے، اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی نامحرم کو ہاتھ لگائے۔ اللہ اکبر! ہم اس کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کے دماغ پر لوہے کی شیخ لگ جائے، لوہے دار چیز لگ جائے، اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی نامحرم کو ہاتھ لگائے، نامحرم سے ہاتھ ملائے۔ ہم اسے گناہی تصور نہیں کرتے۔ اسی طرح عورت کا گھر سے نکلتے وقت خوشبو لگانا، یہ بھی عورتوں کے لیے، میں ماؤں بہنوں کے لیے آج یہ فیشن بن چکا ہے۔ آج ہماری ماؤں بہنیں خوشبودار چیزیں لگا کر نکلتی ہیں، ہم یہ کہ ہم روکتے بھی نہیں ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلے اور وہ کسی نامحرم کے پاس سے گزرے اور وہ نامحرم اس کی خوشبو کو محسوس کرے تو وہ عورت زانیہ ہے۔ اللہ اکبر! بعض احادیث میں یہ ہے کہ وہ عورت غسل کرے، اس طرح غسل کرے جس طرح وہ جنبی کی حالت میں غسل کرتی ہے، تو وہ عورت زانیہ ہو جاتی ہے جو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے خوشبو لگا کے نکلتی ہے۔ ہم اسے فیشن بنا لیے، اس کو گناہی تصور نہیں کرتے، سمجھتے بھی ہو تو معمولی گناہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح عورت کا بغیر محرم کا سفر کرنا، آج ہماری عورتوں کو دیکھیں، بغیر محرم کے، اس کا بھائی ہوتا ہے نہ اس کا شوہر ہوتا ہے نہ اس کا بیٹا ہوتا ہے، وہ بغیر محرم کے سفر کرتی ہے۔ یہ چیز بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج سب چیز کی سیکورٹی ہے، کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہیں، اسلام نے اس چیز سے روکا ہے کہ بغیر محرم کے سفر کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سود خوری یہ آج ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ ہم سود کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، جو سود باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا، اگر تم سود کھاتے ہو، اگر تم سود لیتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم تیاری کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا۔ اللہ اکبر!
کس کے پاس طاقت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر سکے؟ تو سود خوری کا اس سے ہم اندازہ لگائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا کہ سود کے 70 سے بھی زیادہ درجات ہیں. سب سے ادنا درجہ اس کا اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کرنا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اسی طرح چوری کرنا بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے. اسی طرح رشوت لینا، کہ رشوت لینا آج ہمارے معاشرے میں عام ہے. رشوت لینا، رشوت دینا. کوئی کام کو مکمل کرنا ہے تو اس کو کچھ دے دے، وہ کام ہمارے سے ہوگا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ہم اسے گناہ ہی تصور نہیں کرتے، سمجھتے ہیں تو یہ معمولی گناہ سمجھتے ہیں. نہیں، رشوت لینا اور کھانا دینا یہ سب چیز حرام ہے. اسی طرح بلا ضرورت لوگوں سے مانگنا، بلا ضرورت لوگوں سے مانگنا. آج لوگ اپنے صحت ہے، سب ہے، پیر ہے، ہاتھ ہے، اچھے سے آنکھ ہے، ہر چیز ہے، ہٹے کٹے ہے، وہ کچھ کما کر کھا سکتے ہیں مگر وہ کما کے نہیں کھاتے، وہ تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں، جبکہ اسلام نے اس سے منع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. مومن دینے والا ہوتا ہے، مسلمان دینے والا ہوتا ہے، خرچ کرنے والا ہوتا ہے، منگنے والا نہیں ہوتا. تو یہ چیز بھی گناہ ہے. بلا ضرورت نہیں ہے، آپ کما سکتے ہیں، کوئی چیز ضروری نہیں ہے، آپ اس کو منگ رہے بلا ضرورت، تو یہ چیز گناہ ہے. اسی طرح واپس نہ کرنے کی نیت سے کسی سے قرض لینا، پہلے ہی سے یہ نیت کر لینا کہ میں قرض لے لوں گا کسی سے اور اس کو واپس نہیں کروں گا. یہ اس طرح کرنا یہ بھی گناہ ہے. اسی طرح سے حرام کا مال کھانا، حرام کا مال کھانا یہ بھی گناہ ہے. آج ہماری عبادتیں کمزور کیوں ہوئی؟ آج ہمارے جسم کمزور کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتے. سلف صالحین رحمہم اللہ حلال اور حرام میں بہت تمیز کیا کرتے تھے. وہ حلال کی بہت فکر کیا کرتے تھے. وہ حلال کھاتے تھے مگر تھوڑا کھاتے تھے. آج ہم حرام کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری روح کمزور ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نسلیں کمزور ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جسم کمزور ہے. حرام کھانا بھی یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. میں مختصراً، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، میں مختصراً بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. گانوں کا سننا یہ بھی حرام میں سے ہے. مرد کا کسی عورت کی شکل اختیار کرنا، یعنی جس طرح عورت چیزیں اس کی مزین کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ مرد کا اختیار کرنا، یا کسی عورت کا مرد کے مشابہ اختیار کرنا، یہ چیز بھی گناہ ہے، بڑے گناہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ حدیث میں بھول رہا ہوں، من شبہ، کہ اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے اس مردوں پر، لعن اللہ المشبہین والمشبہات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے. آج ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں کہ مرد عورت بنی ہوئے ہیں اور عورتیں مرد بنی ہوئے ہیں. عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے سطر کو چھپائے، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے تو وہ ٹخنوں کو اوپر رکھتی ہیں، اور مرد کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے ٹخنوں کو اوپر رکھے، کپڑوں کو، اور مرد ہے کہ کپڑوں کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح کپڑوں یا دیواروں پر کسی تصاویر کا بنا ہونا، یہ چیز بھی گناہ ہے. یہ آج ہم اسے اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، توغروں کے نام پر توغرے لگاتے ہیں، جس کے اندر
शक्लें बनी हुई होती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स बहुत बड़ा जुल्म करता है जो मेरी तख्लीक की मुशाबियत इख्तियार करता है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम पैदा करना है, उसमें रूह फूकना है, हम उस जैसी चीज़ बनाकर अपने घरों में लटकाएं, ये चीज़ गुनाहों में से है। तो मुहतरम हाज़िरीन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने बहुत मामूली समझ रखा है, ये गुनाह की चीज़ है। हमें चाहिए कि जो चीज़ें बताई गई हम उन चीज़ों से बाज रहें। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन जिन चीज़ों को बताया गया, सबसे पहले कहने वाले को और सुनने वाले को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ख़ताएँ हमसे हो चुकी इससे पहले, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उससे अपने रहम करम से माफ़ फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमें नहीं मालूम था उससे पहले जो हो चुकी उसे माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।